بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے کلاسز اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے دھات آنا، یعنی غیر طبیعی مواد کا خارج ہونا۔ ایک وہم بن چکا ہے کہ آدمی کو منی خارج ہوتی رہتی ہے اور یہ قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بات میں آپ کو واضح کر چلوں کہ عجیب صورتحال پیش آتی ہے۔ ہم لوگ چھپ کر گناہ کر علل اعلان بھی کر، جس چیز کو ہمارا ذہن قبول کر لے ہم اس کے کرنے سے نہیں شرم، لیکن جس چیز سے ہماری زندگی وابستہ ہے، مفادات وابستہ ہیں، ہماری صحت وابستہ ہے، ہم اس سے شرماتے ہیں۔ مثلا بچیوں کو جوان ہوں تو ان کے لیے کیا کیا احکامات ہونے چاہیے، کیا ہدایات ہونی چاہیے، ان کی صحت برقرار رکھنے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا ویسا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، ماں انہیں نہیں بتاتی۔ اسی طریقے سے اگر بچہ جوان ہوتا ہے تو اپنا یہ جو جوانی کی علامات ہوتی ہیں بالفرض، جیسے یہ چہرے پر داغ دھبے ہو گئے، جریان کا ہو گیا، یا احترام کا ہونا ہو گیا، یا خدا نخواستہ وہ غلط سوسائٹی میں بیٹھ گیا یا ہاتھ رسی کرنے لگ گیا اور یہ ساری چیزیں کرنے لگے، ہم ان کی تربیت نہیں دیتے، نہ یہ بتاتے ہیں۔ بچہ بھی شرماتا ہے اپنے باپ سے اور بھائیوں سے بتانے سے، اور وہ بھائی بھی شرماتے ہیں کہ میں اس سے کیا کہوں۔ تو یہ ایک ایسا حجاب ہے۔ ہم ایک حکیم، طبیب، ایک ڈاکٹر، ہسپتال، نرس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یہ بچی بیمار ہے۔ اب جب وہ سارے پول کھولتی ہے تو ہم کہتے ہیں بہت بے شرم ہے، بہت بے حیا ہے، بہت بے غیرت ہے۔ یعنی یہ ہمارا ایک مائنڈ سے ہے بھائی، اور جیسے تم زندگی میں اس کی لباس کی، اس کی تعلیم کی اور یہ اس کے رہن سہن کی ذمہ داری نبھاتے ہو، یہ ذمہ داری بھی تم پر پڑتی ہے۔ تو یہ آج کا درس میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ آج جو بچے یا عام معاشرتی طور پر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ دھات آتی ہے، میری منی ہوتی ہے، تھوڑا سا انتشار ہو تو قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا جب میں پیشاب کرتا ہوں آگے پیچھے قطرے آتے ہیں۔ تو میں آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب وہ آدمی انتشاری حالت میں ہوتا ہے تو قدرت کی طرف سے ایک خدا قدامیہ کہہ لیں یا ایک ایسا اصو ہوتا ہے آلات تناسل کے پیچھے، کہ جب یہ دیکھیں، میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں، یہ شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ایک ضرورت ہے، مجھ سے لوگ ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے ساری چیز کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک مریض آیا، کہنے لگا کہ جناب میں جو ہے نا میرے پیشاب کے ساتھ منی خارج ہوتی ہے، قطرے خارج ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا ہے کہ جب تو بیوی کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ انزال کے ساتھ ساتھ تیرا پیشاب بھی خارج ہوتا ہے؟ کہتا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ پھر یہ پیشاب کے ساتھ منی کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی یہ کہ ایسا کنسپٹ ہے ہماری طبی کتابوں میں، معاشرتی طور پر، اور عطائی حکیموں نے، طبیبوں نے یا عام لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جس سے دھات جانا شروع ہو جائے اس کے وہ بیکار ہو جاتا ہے یا اس کا یہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پیشاب کی نالی ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں نہیں، یہاں ایک غدود ہوتا ہے جسے غدہ قدامیہ یا پروسٹیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو نیٹ سے کوئی تصویر بھی ابھی لگا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں یہ جو غدہ ہوتا ہے نا جسے پروسٹیٹ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک وال ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ جب آدمی انتشار کی حالت میں ہوتا ہے، شہوت آتی ہے، تو یہ جو غدہ ہوتا ہے نا، تو یہ پیشاب کی یہاں آ کر نا دونوں نالیاں ملتی ہیں۔ یہ جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے نا، یہ منی کے اخراج کے لیے اور پیشاب کے اخراج کے لیے مشترکہ طور پر استعمال ہوتی ہے۔
یہاں جب وہ آدمی عام حالت میں ہوتا ہے تو وہ غدہ جو ہے یا وہ جو غدود ہے وہ جو خوشیوں سے جو نالی آ رہی ہے یا جو راستہ ہے منی نکلنے کا اسے دبائے رکھتا ہے ایسے۔ جب آدمی انتشار کی حالت میں شہوت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جو غدہ ہوتا ہے وہ اٹھ کر پیشاب کی نالی کو مثانے کی نالی کو دبا لیتا ہے اور جو خوشیوں سے جو منی کی نالی آ رہی ہے اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ جب یہ چیز ہوتی ہے تو انتشار کی حالت میں شہوانی خیالات، باتیں، فلمیں، ڈرامے یا ایسے سینز دیکھنے سے نوجوان آدمی جلدی برانگیختہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو غدہ ہوتا ہے نا، اس میں سے ایک خاص رطوبت نکلتی ہے، وہ اس پیشاب کی نالی کو تر کر دیتی ہے۔ کیونکہ جو منی کی حدت ہوتی ہے، جو اس کا پریشر ہوتا ہے، اگر وہ ایسے ہی آ جائے اور یہ خشک ہو تو اس میں خراش پیدا ہو سکتی ہے اس نالے میں، اور جب خراش پیدا ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ جیسے سوزاک ہوتا ہے یا آتشک ہوتا ہے، یہ نالی کی اس میں جو ہے نا وہ زخم ہوتے ہیں۔ آتشک اعصابی ہوتا ہے اور یہ سوزاک جو ہوتا ہے یہ خودی ہوتا ہے۔ تو یہ جو غدہ ہوتا ہے انتشار کی حالت میں یہ گیلا ہو جاتا ہے، اسے گریس کر دی جاتی ہے، تیل لگا دیا جاتا ہے قدرتی طور پر تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہے۔ آپ مسیح کا یہ ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت میں نے پڑھی تھی بہت پہلے، اب مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کر بتائیں، انا مساؤن، میری جو مسیح ہے وہ بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، کیا جب یہ مسیح خارج ہو تو غسل کی حاجت ہوگی، غسل فرض ہوگا یا پھر اس کے کوئی اور صورت ہے؟ مقداد نے جب یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا نہیں، جو استنجا کرنا ہوتا ہے وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور غسل کے لیے ایک بات یاد رکھ، فقہ کا ایک بہت مسئلہ ہے کہ خروج المنی بالدفق، میرے ذہن میں بھی عبارت نہیں آ رہی، اردو میں بتاتا ہوں کہ منی کا شہوت کے ساتھ اور کود کر پریشر کے ساتھ خارج ہونا، اگر یہ خواب کی حالت میں ہے یا ویسے ہے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہے کوئی صدمہ پہنچ گیا یا کوئی وزن اٹھا لیا یا دماغ ایسا مصروف ہو گیا اور منی خارج ہو گئی تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں جو بالدفق یعنی کود کر جو شرط ہے وہ پوری نہیں ہوتی، شہوت نہیں ہوتی، تو اس لیے کوئی بھی چیز خارج ہو۔ خیر، یہ تو ایک فقی مسئلہ تھا، یہ ضمناً آ گیا ذہن میں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مزی، یہ مزی ہو گئی، ایک ہوتا ہے ودی۔ ودی میں بھی جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے سفید رنگ کے یا لیسدار قطرے ہوتے ہیں، یہ منی نہیں ہوتی، یہ بھی بنیادی طور پر اسی غدے کی رطوبات ہوتی ہیں جو گیس، کیونکہ بڑی آنت اور مثانہ قریب قریب ہوتے ہیں، اگر گیس بھر جائے، تبخیر کا مریض ہو جائے یا کسی وجہ سے دباؤ پڑ جائے تو وہ غدہ دبتا ہے تو اس سے کچھ مواد خارج ہوتا ہے جسے ہم ودی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر گردوں میں انفیکشن ہو جائے تو یا پانی کی کمی ہو جائے تو اس میں رطوبت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی قدرت ہمارے جسم کو بچانے کے لیے بہت ساری فطری تدابیر اختیار کرتی ہے کہ دیکھیں اگر گردے میں انفیکشن ہوا، اب وہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہے، پانی ہے نہیں ہے، اب اس کی خشکی کی وجہ سے گردے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے اسے گیلا رکھنے کے لیے غیر فطری طور پر ایک رطوبت پیدا ہوتی ہے تاکہ گردہ گیلا رہے اور اپنا کام کرتا رہے۔ اگر وہ زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ ہو جائے
تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب سے پہلے بھی وہ تھوڑی بہت خارج ہو جاتی ہے، پیشاب کے بعد بھی خارج ہوتی ہے۔ اگر اس کا مواد کم ہے تو جب آدمی پیشاب کر لیتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، حالبین تک سے طبیعت نچوڑ پیدا کرتی ہے، تو اس سے وہ بعد میں وہ قطرے آتے ہیں۔ یہ منی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ گردوں کا مسئلہ۔ اب آپ بات سمجھ گئے میری۔ ایک جو ہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں صورت انسال بھی ہوتا ہے۔ آپ اسے اعصابی عضلاتی، اعصابی غدی ادویات کھلائیں، جوارش سیاہی کھلائیں، اعصابی کھار کھلائیں، یا ایسی چیزیں استعمال کروائیں، انشاءاللہ یہ چیز بند ہو جائے گی۔ یا اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو صبح کو وقت گاجر کا مربع کھا کر اوپر سے لسی پلا دے، اور شام کے وقت جو ہے نا ایک چمچ گلقند کی کھا کر اس کے اوپر دودھ پلا دیں، اور دوپہر کو خمیرہ گاؤ سوان جو ہے وہ آپ سادہ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سونف اور الائچی کا کعوہ پلا سکتے ہیں۔ گرم چیزیں بالخصوص برائلر مرغی کو بند کرتے ہیں، چٹپٹی چیزیں، اسپائسی چیزیں، بازار کی چیزیں اور یہ گوشت وغیرہ وہ بند کر دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آدمی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک میں آپ کو یک جوسی نسخہ بتاتا ہوں، اگر کسی کو یہ علامات ہو جائیں، دھات آنا شروع ہو جائے، تو یہ ہوتی ہے کیا اسے بولتے ہیں یار، بھوپلی، کھرنڈ بھی کہتے ہیں، بھوپلی بھی کہتے ہیں۔ بھوپلی کے نام سے یہ بہت سستی سی دوا ہے، وہ جھاڑی کی صورت میں ہوتی ہے، اسے پسوانا پڑتا ہے، ہاتھ سے بہت مشکل پستی ہے، تو میں مشین سے ہی پسوا لاتا ہوں۔ وہ آدمی صبح شام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ کھا لے تو دھات آنا، جریان کا ہونا یہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ دھات سے، مزی ودی سے آدمی کمزور ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جو رطوبات جہاں جہاں صرف ہونا ہوتی ہیں، جو ان کا مصرف ہوتا ہے، ان سے وہ چیز ہٹ کے ایک غیر طبی چیز کی طرف رجحان کرتی ہے، جس سے دیگر اعضاء کو ان کی خوراک پوری نہیں ملتی، تو جسم میں اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جس سے کمزوری، کمر درد، ہاتھ پاؤں میں کھچاؤ، جو ہے نا خشکی، اور پٹھوں میں اکڑاؤ، یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو میں نے آج کی جو چیز ہے منی اور ودی، اس کا منی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پر غدہ خدانیہ اور یا پھر یہ گردوں کی انفیکشن کا نام ہے۔ آپ جب ان چیزوں کو دور کر دیں گے، گرمی کے امراض کو دور کر دیں گے، تو یہ بھی بند ہو جائے گی۔ اس کا منی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔